الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عظیم المرتبت و جلیل القدر علماء کرام، حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، گھڑی ہاتھ میں ہے، 10 منٹ کی وارننگ ملی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا بولنا چاہیے، میں کیا اور کتنا اور اپنے جذبات اور تاثرات کا اظہار کر سکتا ہوں۔ 2-4 ضروری باتیں۔ جب میں یہاں جمعہ کی نماز کے لیے آیا تو جو جہاں کچھ دیکھنا ہوتا ہے اس کے متعلق تھوڑا سا کہنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی کوششیں، کیسی محنتیں، کیسی تدبیریں مکاتب کی لائن سے، مدارس کے لائن سے، خانقاہوں کے لائن سے، تقریری، تحریری، لہذا اس کا نتیجہ بھی کچھ سامنے آنا چاہیے اور وہ ہے عمل۔ لہذا جمعہ کی نماز کے بعد میں نے دیکھا فرض نماز ہوتے ہی اکثر حضرات باہر نکل گئے، تشریف لے گئے، سنتیں نہیں ہوئی۔ بزرگوں، میں اس پر کچھ نہ کہتے ہوئے صرف یہاں علماء کرام، ائمہ کرام موجود ہیں، بہت ہی ادب سے ان سے گزارش کروں گا کہ عصر کی سنتیں، ظہر کی اگلی پچھلی، غرض کے ہر نماز کی اگلی پچھلی سنتوں کے فضائل بتا کر، لوگوں کو ابھار کر، شوق دلا کر اپنی اپنی مساجد میں سنتوں کے اہتمام کا ماحول بنائیے۔ دوسری بات، پہلے لوگ اگرچہ ہمارے بچپن کی بات ہے، عمل کرنے والے تھوڑے تھے، اس لیے کہ تعلیم کا شور، چرچا، غلغلہ اس وقت نہیں تھا۔ ابھی تعلیم کا شور زیادہ ہے، مگر اس وقت لوگ جو عمل کرتے تھے، اگرچہ عمل کرنے والے تھوڑے ہوتے تھے لیکن مکمل عمل کرتے تھے۔ لہذا پہلے لوگوں کو ہم نے اپنے بزرگوں کو اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہر نماز کے بعد اللہم انت السلام، اپنی رب اعنی علی ذکرک، اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ ہم نے سن کر بچپن میں ہمیں یاد ہوئی۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیحات فاطمہ، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا سنت ہے۔ فجر، عصر، مغرب میں چاروں کلمہ 10 بار، یہ پرانے ہمارے آباء و اجداد یہ چیزیں پڑھتے تھے۔ امام ذرا زور سے گنگناتے تھے، گویا پڑھواتے تھے، پڑھنے کا سبق دیتے تھے، تاکید و تلقین کرتے تھے، سب یہ تسبیحات، یہ معمولات پورے کرتے تھے۔ اس کے بعد لوگ اٹھتے تھے اور سنتیں پڑھے بغیر کوئی نہیں جاتا تھا۔ درود شریف کی کثرت، ایک قاری صاحب نے یہاں بیٹھتے اشارہ جو کیا تھا، جمعہ ہے، جمعہ کے دن درود شریف، اسی طریقے سے پرانے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد میں جلدی جاتے تھے، 11 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے، اس سے کم و بیش، اور جاتے سورہ کہف پڑھتے، تلاوت کرتے، ایک ماحول، ایک نورانی، ایک روحانی ماحول بنتا۔
تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ دوسری بات، کھانے پر کچھ علماء کرام سے ملاقات اور بات چیت ہوئی، اور کھانے کے بعد ایک چھوٹی سی مجلس علماء کے ساتھ ہوئی۔ یہاں کی سرگرمیوں کا بہت مختصر وقت میں اندازہ ہوا کہ ویسے تو اسلامی اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے جو اسلام آیا، جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا اس طرف جانا نہیں ہے، اس لحاظ سے بھی اور بہت سے لحاظ سے، اور آج کی تازہ سرگرمیاں خاموشی بغیر شور شرابے کے ساتھ جو یہاں ہو رہی ہے، اس لحاظ سے یہ کوکن میں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بستی جو ہے آپ کی تاریخی حیثیت رکھتی ہے جی۔ وہ مدنی ٹرسٹ مدینہ سے نسبت سیدھی ماشاءاللہ وہ تو ہے ہی، اس کے بعد ایک مدرسہ جہاں عالمیت بھی چل رہی ہے، 100 تک پہنچے ہیں، حفظ بھی ہو رہا ہے، کیا جائے تو سب ہو رہا ہے۔ یہ حافظ مدنی صاحب ہیں، ان کے بھائی جو ہے معاویہ صاحب ہیں، وہ معاویہ بھی وکالت کر رہے ہیں۔ یہ حافظ مدنی صاحب بھی عالمیت کے ساتھ وکالت کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور نہ کیا جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ مدرسہ ہے۔ اس کے علاوہ ابھی جو نئی عمارت زیر تعمیر ہے، فیضان اجمیری، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قاری رشید اجمیری صاحب سے لے کر یہ فیضان حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، تو کتنی رحمتیں برکتیں ہیں سپارہ والوں پر۔ اس کے علاوہ سنا میں نے کہ یہاں کی ہر مسجد میں حفظ کا اہتمام ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میرے پاس کچھ نام بھی تھے۔ تو بہت عجیب بات ہے، یہاں کی سرگرمیوں کو وقت لے کر آ کر دیکھنا چاہیے۔ ابھی ڈانگے صاحب نے بھی مجھے دعوت دی کہ آپ کو یہ دکھانا ہے، وہ دکھانا ہے، وہ دکھانا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ وقت کم، اور جو ہے بہت کچھ لینے، سیکھنے اور جاننے کا موقع ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے محسوس کیا، پہلے ناظم جلسہ، کیا نام ہے، مفتی فیض الاسلام صاحب، اور دوسرے ہیں مولانا شمیم اختر صاحب، ذرا میں پکڑیے۔ تو ماشاءاللہ ان دونوں حضرات نے نظامت جو کی، اس سے جو جھلک رہا تھا، وہ جو علماء کرام مجھے کھانے پر ملے، کھانے کے بعد جو گفتگو شنید ہوئی، اور جن حضرات کو بھی میں نے ابھی دیکھا سنا، تو یہاں کے علماء میں بڑا جوڑ ہے، محبت ہے، تعلق ہے، اور اس وجہ سے یہ آنن فانن، ابھی ہمارے ساتھ صاحب نے بتایا کہ مولانا ابوالکلام، اب یہ ابوالکلام خالی ادھورا رکھنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں آج ان کو آزاد بھی بنا دینا چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، ٹھیک ہے، مولانا ابوالکلام صاحب ہیں، مولانا سعد صاحب ہیں، اور نور محمد صاحب ہیں، مولانا مدثر صاحب ہیں، قاری طیب صاحب ہیں، بہت سارے حضرات ہیں۔ تو یہاں بہت کم جگہ پر وہ محبت اور وہ ماحول دیکھنے ملتا ہے جو مجھے یہاں دیکھنے ملا۔ اسی طریقے سے عوام میں بھی محبت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو آج جو جام محبت اللہ رسول کا جو پلایا گیا، ایسے جب آپ پیئیں گے تو پھر آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مست و سرشار ہوں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قرآن پاک، ابھی آپ نے سنا، علامہ حالی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ محفل پر اشعار نازل ہو رہے ہیں۔ مجھے بھی بہت سارے اشعار یاد آ رہے ہیں۔
دو چار اشعار ہی بول کر آپ سے کی اپنی بات ختم کروں۔ کسی کا شعر یاد آیا کہ محبت سے جو خالی ہو، محبت سے جو خالی ہو وہ دل ہو نہیں سکتا، بشر انسان کہلانے کے لائق ہو نہیں سکتا۔ ہزاروں طاعتیں بیکار، سجدے رائے گا حامد، بلا عشق نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ جی، بلا عشق نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ یہ قرآن پاک کا جو معاملہ ہے، یہ اس کے متعلق ایک دو شعر یاد آئے بہت پرانے۔ نور حق، اس کو کون مٹائے گا؟ نور حق، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ ارے اور سنیے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ تعالی جی، اشعار کا وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ قاری صاحب جن کا نام لیا گیا، میرے بازو میں بیٹھے تھے، نہیں بدر عالم صاحب، ہاں، تو بدر عالم صاحب کا نام سنا تو ان کی پرانی اور بڑی عجیب قرأت، جس میں بڑی پوری مجلس میں ہمارے رقت تھی۔ تو بدر عالم صاحب کا نام سنتے مجھے ایک شعر یاد ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں، جو میں پیش کر رہا ہوں ان کی خدمت میں۔ بدر کامل، چونکہ بزرگ بھائیوں یہ اسی کے محفل ہے، اور جس نے بھی اس محفل کو پوری طرح دیکھا سنا ہوگا محتاج اور طالب بن کر، یقیناً وہ متاثر ہوئے بغیر اور آنکھوں سے آنسو ٹپکائے بغیر نہیں رہا ہوگا۔ بدر کامل کا جہاں میں خوب چرچا ہے مگر، بدر کامل کا جہاں میں خوب چرچا ہے مگر، بدر کامل کا جہاں میں خوب چرچا ہے مگر، بدر کے بدر الدجا کی بات ہی کچھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، یہ تو ہم نے اپنوں کے کلام سنے، ایک دو باتیں کہہ کر بات ختم کروں گا۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ یہاں تو علماء تھے، ایک سے ایک قرآن تھے، بہترین قرآن سنایا اور بہترین اشعار سنائے، مگر عمومی جو ایک چلن ہے اس پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا خیال رکھیے، شرکیہ اشعار سے بہت احتیاط کیجیے، اپنے علماء کو دکھا کر ان کی رہبری کے ساتھ جو ہے وہ اشعار پڑھا کیجیے۔ یہاں تو کوئی ایسی بات ماشاءاللہ نہیں تھی۔ میں اب بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک غیر مسلم شاعر ہے برادران وطن میں سے، اور ان کا تخلص ہے پریمی، اور پریمی کا جو ہے شعراء شاعروں میں کیا مقام ہے یہ جاننے والے جانتے ہیں۔ میں ان کے دو چار اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ وہ غیر مسلم کیا کہہ رہے ذرا سنیے۔ کہنے کو مدینہ دور مگر، کہنے کو مدینہ دور مگر، دل سے مدینہ دور نہیں، سجدے میں ملے گا کیا اس کو جس دل میں ایمان کا نور نہیں۔ کیا بات ہے، جس دل میں ایمان کا نور نہیں۔ واعظ نہ سنا قصے مجھ کو غلمان و ملائک حوروں کے، میرے آقا محمد سے بڑھ کر غلمان و ملائک حور نہیں۔ کیا سچی ماشاءاللہ۔ نادان ہے وہ ہوشیار نہیں، نادان ہے وہ ہوشیار نہیں، جو حور تمنا کرتے ہیں وہ پریمی کہتے ہیں محروم رہیں گے جنت سے جو عشق نبی میں چور نہیں۔ کیا بات ہے، کسی نے کہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت جہنم میں جائے، آپ کو کیسے گوارا ہوگا؟ اس
کو پریمی شاعر نے اپنے شعر میں اخیر میں کہا ہے، جس نبی نے راہ مولا میں گھر بار لٹایا اے پریمی، جس نبی نے راہ مولا میں گھر بار لٹایا اے پریمی، دوزخ میں جلے دوزخ میں جلے امت ان کی، اللہ کو یہ منظور نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بزرگوں، ہمارے پاس قرآن کیا، انسان کے ہاتھ میں خدا کی کتاب آئی، زمین والوں کے ہاتھ میں آسمان والوں کی کتاب آئی۔ ہماری قوم تعلیم میں پسماندہ ہے، جو موبائل کے تعلق سے کہا گیا ذرا رحم کرو، آج کے بچے آنکھوں سے کمزور ہو رہے ہیں، دماغ سے اور ساری، لہذا ہمارے بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے، دین اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اور آخری گزارش یہ کہ اے سپارہ والوں، کوئی بھی ہوشیار بچہ اچھے نمبرات لے اور وہ صرف غربت کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تعاون کرنے میں ان کا شکریہ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جنہوں نے تعاون کیا ہے۔